غزوہ بدر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جنگی کارنامہ۔ غزوہ بدر میں ایک بہت بڑا سردار جس کا نام شیبہ تھا، یہ بہت بڑا کافروں کا سردار تھا، اور اس شیبہ کے مقابلے میں یہ 18-19 سال کا جوان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ تو اس حیدر کرار نے عربی میں شعر پڑھنا شروع کیے تو شیبہ نے کہا، علی زبان کی بات نہیں، یہاں تلوار سے مقابلہ ہوگا، اشعار مت پڑھ، تلوار سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کر۔ حیدر آگے بڑھے، تلوار کی ایک ہی وار سے ان کی گردن قلم کی، جو ہی شیبہ زمین پر گرا اس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا۔ ایک دم دونوں فوجیں ایک دوسرے پہ جھپٹی اور غزوہ بدر کا مقام رواں ہوا۔ تو حیدر کرار کہتے ہیں کہ محبوب نے میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر بھیجا تھا نا، تو اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جا۔ تو غزوہ احد میں بھی پیغمبر کی خدمات اور جہادی کارنامے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حیدر کرار کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب میں جنگ کے میدان پہ کھڑا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافروں کا ایک مجمع دوڑ کر قریب آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو محبوب نے دیکھا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سامنے نظر آیا تو حضور نے فرمایا کہ علی ادھر آ، یعنی کہ ان کو ہٹا اور ان کو مجھ سے دور کر۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کے حکم سے تلوار ہاتھ میں لی اور میں نے ان کو ہٹایا، وہ مجمع سارا چلا گیا، دوسرا مجمع آیا، میں نے اس کو ہٹایا، تیسری دفعہ پھر حملہ آور ہوئی اور میں نے پھر ان کو ہٹایا۔ جب 3 مرتبہ یہ کیفیت ہوئی تو رحمت للعالمین خوشی سے جھوم اٹھے۔ پیغمبر نے ایک دعا مانگی، رحمت للعالمین نے حیدر کرار سے پیار میں فرمایا، علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو میرا ہے میں تیرا ہوں، جس کا میں ہوں اس کا تو ہے، جس کا تجھ سے تعلق اس کا مجھ سے تعلق۔ ابھی یہ پیغمبر کہہ کر خاموش نہیں ہوئے تھے، آسمان سے جبرائیل اترے، آ کر کہا، محبوب آپ کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو اللہ کو بڑی پسند آئی، میں اسی آسمانوں سے اتر کر آیا ہوں کہ کچھ میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں علی منی وانا من علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ میں جبرائیل کہنا چاہتا ہوں انا منکما، جبرائیل تم دونوں سے ہے، یعنی کہ میں جبرائیل ہی کہنا چاہتا ہوں انا منکما کہ آپ کا علی سے تعلق ہے، علی کا آپ سے تعلق ہے، مجھ جبرائیل کا محمد اور علی دونوں سے تعلق ہے۔ جبرائیل تائید کے لیے آسمانوں سے اترا، میرا آپ دونوں سے تعلق ہے۔ حیدر کرار کہتے ہیں مجھ میں اتنی قوت آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کر بھیجا تھا تو اے اللہ اس کو غالب کر۔ غزوہ خندق کا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خندق کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ عمر بن عود 110 سال کی عمر کا اتنا بڑا کھرانٹ بہادر پہلوان تھا، وہ 100 آدمیوں سے تنہا مقابلہ کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المرتضی حیدر کرار کو پسند کیا اور حضور نے بلایا کہ اس کے مقابلے میں جاؤ، اور حیدر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عمر تھا، وہ عمر ابن عود سامنے آیا، اس نے لڑکاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کوئی پہلوان ہے تو بھیجو، لڑکوں کو بھیجتے ہو لڑنے کے لیے؟ علی نے کہا کہ لڑکا نہ سمجھ، لڑ کر تو دیکھ۔ تو مجھے لڑکا سمجھ کر کہتا ہے کہ میں لڑکے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا۔ اس نے کہا بچے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے پھر مجھ سے بچ کر تو دیکھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مقابلہ کر؟ حیدر کرار نے وہاں ایک شعر پڑھا، کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ انا الذی سمت لی امی حیدرن، میں وہی بچہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا۔ میرے ہاتھ سے 8-8 10-10 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن میرے بازو و قوت میں فرق نہیں آیا، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، آ مقابلہ کر۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ آگے بڑھا، حیدر کرار نے اس پر حملہ کیا، وہ زمین پر گر گیا، اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ عرب والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوانوں سے مقابلہ نہ کرنا کہ آج میں عرب کا اتنا بڑا پہلوان یعنی کہ محمد کے ایک چھوٹے سے شیر کے مقابلے میں گر چکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں عرب کا اتنا بڑا پہلوان محمد کے ایک چھوٹے سے شیر کے مقابلے میں گر چکا ہوں۔ حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے نا کہ ہر میدان میں جب بھی پیغمبر مجھے بھیجتے تھے، محبوب مجھے دعائیں دے کر بھیجا کرتے تھے۔
اسی لیے کہ میں نے آج آپ کو عنوان بتایا کہ اہل سنت کی نگاہ میں علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے۔ ہم علی المرتضیٰ کو کتنا عظیم مانتے ہیں، سینوں کا علی، کتنا بہادر علی، کتنا جرأت مند علی، کتنی عصمتوں کا مالک علی، کتنا عظیم بلند مرتبہ والا علی ہے۔ ایک ایسا موقع بھی چشم فلک نے دیکھا کہ صحابہ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہونے لگی تو سیدنا صدیق اکبر نے رشتے کی پیشکش کی تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم نے رشتہ کی پیشکش کی تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ خاموشی اختیار کیوں فرمائی؟ کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے ہتا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل عیش میں نہ گفتے تا نہ گفتے کردگر۔ نبی نہیں بولتے جب تک وحی نہیں آتی، وحی نہیں آتی تو جب تک خدا پیغام نہیں بھیجا کرتا محبوب خاموش تھے، ٹھیک ہے۔ جب تک جبرائیل نہیں آیا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے کہا، علی، حضور کی بچی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے، تم حضور کو نکاح کے لیے کہو، شاید حضور تجھے عطا کر دیں۔ حضرت حیدر اقرار کہنے لگے کہ مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں حضور کے سامنے یہ بات کہوں۔ فرمایا نہیں، جاؤ تو صحیح۔ حضرت علی ابن طالب حضور کے گھر گئے اور کہا کہ آقا، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہلا و سہلا، اور کوئی بات حضور نے نہیں فرمائی۔ حضرت علی واپس آ گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی ابن طالب سے پوچھا کہ محبوب نے کیا جواب دیا؟ سیدنا علی ابن طالب نے کہا اور تو کوئی بات نہیں کی، صرف یہی فرمایا کہ اہلا و سہلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی، میں راز دار نبوت ہوں، تیرا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہو گیا، سمجھ لو۔ ایک موقع پر حضور مسجد میں تشریف لائے، اچانک حضرت علی بھی آگے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی سادہ نکاح کی تقریبیں بھی ہونی چاہیے نا، تو پیغمبر اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، خاتون جنت کا نکاح ہو رہا ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار کا آج نکاح ہو رہا ہے۔ آج اس کی تقریب عروسی ہے، آج اس کی رخصتی ہے، اور انداز دیکھیے کہ پیغمبر تمام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے بلایا، علی سامنے آؤ۔ حیدر سامنے آگے۔ حضور نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا، علی گھر میں کچھ ہے؟ کہا محبوب گھر میں ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا، آج میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جاؤ تلوار تو جہاد کے لیے اپنے گھر میں رکھو اور زرہ لے جاؤ اور اسے بازار میں فروخت کرو، جتنے میں فروخت ہو جائے تو تاکہ حق مہر کی شرعی طور پہ رقم ادا ہو سکے، چونکہ حیدر قرار پرورش ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پاتے تھے۔ پھر ادھر سے حضرت علی کا والد تو مکہ میں ہی فوت ہو چکا تھا، باپ نے تو اپنی زندگی میں بیٹے کو کچھ نہیں دیا تھا، وہ تو حضور کے سپرد کر کے چلا گیا تھا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابی طالب کا انتقال ہوا، موت آئی، تو حضرت علی دوڑ کر آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ قد مات عمک کافر، آپ کا نافرمان کافر چچا مر چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے ساتھ ہمدردی کہ میرا باپ جس کی موت کفر پر آئی ہے وہ مر گیا ہے۔ اس کے مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بیٹھ کر فرمایا تھا، چچا میرے کان میں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں قیامت کے دن تیرے ایمان کی شہادت دے دوں گا۔ چچا نے جواب دیا، احترت النار علی العار، دنیا کی آر پسند نہیں، جہنم کی نار پسند ہے۔ کل کو مجھے لوگ یوں کہیں گے کہ پوری زندگی تو اپنے اقتدار پر رہا اور پوری زندگی دیت و قصاص کے مسائل حل کرتا رہا، پوری زندگی تو مکہ کا مجاور بن کر رہا، اور مرتے وقت بتیجے کی بات مان لی، یہ عار اور طعنہ مجھے پسند نہیں۔ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی رخصتی ہوگی۔ اس پر حضور کو صدمہ ہوا، حضور کا دل دکھا کہ میں نے چچا کی مطلب ہے کہ چچا نہیں مانا، میں نے چچا کو بہت منایا بلکہ چچا نہیں مانا، یہی بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے پیغمبر کی تسلی کے لیے قرآن اتار کر کہا کہ محبوب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ ہدایت دینا چاہیں اسے ہدایت مل جائے، یہ ضروری نہیں کہ جسے میں رب ہدایت دینا چاہوں گا تو ہدایت اسی کا مقدر ہوگی۔
کہ ام ہانی ابو طالب کی ایک لڑکی تھی اور حضرت علی کی بڑی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح سے پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ چچا اس لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے ویسے تو میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ میں عرب کا کوئی رئیس تلاش کروں گا اور جس کو اپنی بیٹی دوں؟ تیرے پاس کیا ہے محمد، میں تجھے بیٹی دے دوں؟ چچا انکار کرتا ہے، لیکن اس شفیق پیغمبر با اخلاق نبی ملک عظیم کے مالک کی بیٹی سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب جوان ہوتی ہیں تو حضور حیدر کو بلاتے ہیں، زرہ فروخت کرنے کو کہتے ہیں اور اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کرتا ہوں۔ حیدر کرار اٹھ کر جاتے ہیں تو بازار میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بھائی علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ زرہ فروخت کرنے کے لیے۔ کس سلسلے میں؟ کہا کہ میری آج تقریب عروسی ہے، میرا عقد، میرے نکاح کی محفل منعقد ہے، صحابہ اور حضور انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا کتنے میں فروخت کرو گے؟ فرمایا 400 درہم کی ہے، جو چاہے لے لے۔ فرمایا زرہ مجھے دے دے۔ عثمان نے پیسے دیے اور زرہ لے لی۔ دیکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے زرہ لے لینے کے بعد کہا کہ بھائی معاملات ہو چکے ہیں، لیکن اب میں زرہ بطور ہدیہ کے تجھے واپس کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، تجھے بھی تو ضرورت ہے، یہ زرہ بھی تو رکھ لے، اور میرا دل چاہتا ہے پیغمبر کی بیٹی کا نکاح ہو، میرے بھائی علی کا نکاح ہو، پیغمبر کی دختر نیک یعنی کہ اس کی رخصتی ہو، اور اس کے اندر حق مہر کی رقم میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ادا کروں، یعنی میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پیغمبر کے مجھ پر بھی تو بڑے احسان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی تو یکے بعد دیگرے 2 اپنی صاحبزادیاں عطا کی ہیں، اور تو میرا ہم زلف بن رہا ہے، اس سے بڑی میرے لیے اور کیا خوشی ہوگی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو پکڑ کر خود لائے، پیغمبر کی محفل میں بٹھایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سارے سامنے تھے۔ حضور نے براہ راست صدیق اور عمر کو مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر، عمر، تم دونوں گواہ بن جاؤ، میں اپنی بیٹی سیدہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حیدر کرار سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو نکاح علی کا ہوتا ہے، حق المہر عثمان ادا کرتا ہے، گواہ صدیق اور عمر ہوتے ہیں۔ بقول تمہارے اگر ابو بکر عثمان نہیں، عمر فاروق مسلمان نہیں، تو عثمان مسلمان نہیں، تو میں تم سے پوچھتی ہوں تو کیا علی کا نکاح کیسے ثابت کرو گے؟ پھر تو نکاح نہیں ہوا۔ نبی گواہ بناتے ہیں صدیق اور عمر کو، تم گواہ بن جاؤ، عثمان ابن عفان حق المہر ادا کرتا ہے، تو شیعوں کے بقول عثمان معاذ اللہ بے ایمان ہو جائے، صدیق و عمر کا ایمان مشکوک ہو جائے، علی کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ صرف حیدر کرار پر یہ الزام نہیں بلکہ قیامت تک کے سادات پر یہ الزام ہے۔ اس لیے بے حیثیت مسلمان ہونے کا میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی درست ہے، گواہ بھی درست ہے، حق المہر بھی درست ہے، حق المہر کا ادا کرنے والا بھی درست ہے، نکاح پڑھانے والا بھی درست ہے، جس کا نکاح ہے وہ بھی عظیم ہے، جس بچی سے ہو رہا ہے وہ بھی عظیم ہے، جس کی بیٹی سے وہ نبیوں کا عظیم ہے، جو گواہ ہے وہ امت کے عظیم ہے، جو حق المہر ادا کر رہا ہے وہ سخیوں کے ذمر میں ہے اور عظیم سے عظیم تر ہے۔ اللہ نے ساری عظمتیں علی کا حصہ بنا دیا۔ علی حیدر کرار ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں حضور نے فرمایا لوگوں کل میں جھنڈا اسی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح، خدا فتح عطا کرے گا۔ توجہ کرنا کہ میری عجیب بات ہے، جس کے ہاتھ میں خدا فتح عطا فرمائیں گے۔ المرتضیٰ چنا گیا، دوسرا دن آتا ہے، صحابہ انتظار میں ہیں، ہر ایک صحابی رات کے وقت رو رو کر مانگتا ہے اے اللہ کل یہ میرا مقدر ہو کر جھنڈے مجھے مل جائیں، لیکن علی کچھ اور انداز میں رو رہے ہیں۔ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی ہے، شدید درد تھا۔ صبح سویرے حضور بلاتے ہیں، فرماتے ہیں علی کو بلاؤ، حیدر کرار سامنے آگے۔ حضور نے فرمایا علی خیر تو ہے؟ آپ کی آنکھ سے پانی آ رہا ہے۔ کہا آقا آنکھ تو کل سے دکھ رہی ہے۔ رحمت للعالمین نے یعنی کہ جھنڈا عطا فرما کر کہا یہ آج کا پرچم تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اللہ نے تیرے اوپر مدد عطا کر دی ہے۔ پیغمبر نے حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ مارا، علی کی فتح اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ یہ
یعنی کہ سنیوں کا علی ہے، حضرت سیدنا علی کے لیے رحمت کائنات کی دعا۔ حضور کے ایک حدیث ہے کہ حضور نے ایک دعا مانگی، اللہم والی من ولا وعادی من آدھا آدھا، اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے اس کی یعنی اس کا دشمن بن جا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس شخص کو علی سے پیار ہے اللہ کو اس شخص سے پیار ہے۔